السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ڈیپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ اریج شاہ کا ناول روح یارم، ایپیسوڈ نمبر 16۔ یارم اپنی خوبصورت آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ دروازے پر روح اس کی آواز کے سحر میں پوری طرح سے قید بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب یارم کی بے اختیار نظر سامنے دروازے پر پڑی اور اپنی جان کو سامنے دیکھ کر بے ساختہ اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سن سونیا، سن دلدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیار۔ یارم گاتے گاتے اٹھا دروازے کے پاس آیا اور روح کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے ساتھ لگاتا آہستہ آہستہ موو کرنے لگا۔ اپنا جہان سب سے جدا ہم بنائیں گے، پیاری سی خوشیاں چن کر دنیا سے لائیں گے، اتنا تو کر مجھ پہ اعتبار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ جبکہ خضر اور شاف کو اس طرح آتا دیکھ کر معصومہ نے جلدی سے لیلا کا گھونگھٹ کھینچا۔ روح، آج تو انقلاب ہو گیا، یارم سر نے تمہارے لیے گانا گایا، اب تو تمہیں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی پڑے گا۔ معصومہ کے کہنے کی دیر تھی کہ ساتھ ساتھ سب نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ روح نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، جب یارم نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا، پھر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ تیری پرچھائی سے دور کیسے جاؤں گی، تجھ میں بسی ہوں میں، تجھ میں کھو جاؤں گی، میری پلکوں پہ تیرا اظہار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتی ہوں پیار۔ سن سونیا، سن دلدار، بس خود سے بھی زیادہ تجھے کرتی ہوں پیار۔ وہ گاتے گاتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ خدا کی عنایت ہے ہمیں جو ملایا ہے، دل دیا پیار والا یہ دل، دل میں دیا جلایا ہے تو سانسوں میں آنکھوں میں میرے یار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیار۔ اس کو شرمایا ہوا دیکھ کر یارم نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، جس پہ سب نے دبی دبی ہنسی، جبکہ خضر تو بس نظریں بچا کے لیلا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور معصومہ اسے خضر کی نظروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ چلو لڑکے والوں، واپس چلو۔ شارف جو انہیں اس قدر قریب دیکھ کر انہیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی ہیں، بول اٹھا، اور پھر جب روح کو جیسے ہی یاد ہے کہ وہ دونوں مخالف پارٹی ہیں، جلدی سے یارم کی باہوں سے اپنے ہاتھ کھینچتے اور شرماتے ہوئے خضر کا ہاتھ تھاما جو ابھی تک لیلا کو دیکھنے کی کوشش میں لگا تھا، پھر باہر نکل گئی۔ واپس آنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر یارم کی آواز میں کھوئی رہی۔ ہائے میں صدقے، میری یارم تو سنگر ہیں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تو خضر اور شاف نے اسے دیکھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اوئے لڑکی، تم تو اپنے میاں کی آواز سے باہر نہیں نکل رہی ہو، وہ مخالف پارٹی ہے۔ شاف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن یارم کی آواز، اللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ پھر سے بولی، تم ایسا کرو اسی کی پارٹی میں چلے جاؤ، غدار کہیں کی۔ شارف اب جل کر بولا تو روح نے اسے گھور کر دیکھا۔ گھورو مت مجھے، جس طرح سے تم اس کی آواز پر مری جا رہی ہو نا روح، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ آج روح نے ہم سے بہتر گانا گایا، کل نہ جانے کیا کریں گے۔ روح، ہم لڑکے والے ہیں، لڑکے والے ہمیشہ لڑکی والے سے بہتر اور زیادہ ہلا گلا کرتے ہیں، شارف نے سمجھایا۔ ہاں شارف، لیکن ہمارے روح نے بہت اچھا گایا ہے، ہمارے روح نے بھی اچھا مقابلہ کیا ہے مخالف پارٹی کا، خضر نے تعریف کی۔ ایک منٹ، ہم شادی کر رہے ہیں یا جنگ؟ یہ مخالف پارٹی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ روح نے پریشانی سے کہا، جہاں شادی کی تقریبات میں میدان جنگ چھڑ چکا تھا۔ لڑکی کبھی کسی کی شادی پر نہیں گئی کیا؟ شاف نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کی عقل پر ماتم کیا۔ روح، یہ ایک قسم کا وار ہے، لڑکے والے کبھی لڑکی والوں کو اپنے سے بہتر نہیں ہونے دیتے ہیں، ورنہ لڑکے کو ہمیشہ لڑکی کی غلامی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، شارف نے سمجھایا۔ لیکن شارف بھائی، خضر بھائی نے تو ویسے بھی لیلا کا غلام بن کر ہی رہنا ہے، دیکھا نہیں تھا آپ نے کیسے دیکھ رہے تھے لیلا کی طرف چھپ کر؟ روح نے خضر کی چوڑی پکڑی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مطلب ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہی کمزور ہے؟ شارف نے بے یقینی سے اسے شرم دلاتی نظروں سے دیکھا۔ یار وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ… خضر نے اپنی غلطی قبول کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو روح، اس کی حرکتیں ہی غلاموں والی ہیں، شارف نے غصے سے کہا۔ وہی تو، اس مقابلے کا رزلٹ ہی فیل ہے، ہم سب مل کر شادی انجوائے کرتے ہیں، چھوڑو یہ مقابلہ وغیرہ، روح نے کہا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو روح، ہمیں تو رسمیں بھی ساتھ ہی کرنی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی وہ اتنی دور بیٹھی ہے اور میں یہاں؟ خضر نے اداسی سے کہا۔ خضر بھائی، مقابلہ نہ ہونے کی صورت میں بھی رسم الگ الگ ہی ہوں گی، روح نے اپنی ہنسی چھپائی، جس پر خضر کا منہ بن گیا۔ صبح یارم مجھ سے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، دن میں اس نے کہا کہ وہ روح سے رات میں منائے گی تو وہ راضی ہوگا، جبکہ وہ ناراضگی اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔
कमरे में शोनू को लेकर जाते उसे अचानक ही यारम का ख्याल आ गया। कल शोनू की वजह से यारम उससे नाराज़ हुआ था। उसने शोनू को मासूमा के पास छोड़ा जिसने खुशी खुशी उसे रख लिया। अब उसका कमरे में जाने का इरादा था। पता नहीं वो उससे नाराज़ था या नहीं, लेकिन फ़िलहाल रूह उसी के पास जाना चाहती थी। वो कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑफ थी। यारम सो गए क्या? वो कहते हुए आगे आई। यारम सो गए क्या? वो कहते हुए बेड के करीब आकर पूछने लगी जब किसी ने अचानक उसे अपनी बाहों में लिया। ऐसे ही, अभी तो मेरी प्यारी सी बीवी ने मुझे मनाया तक नहीं। यारम ने झुककर उसका गाल को चूमा। डार्लिंग कैसे मनाओगी मुझे? वो उसे बाहों में उठाता बेड पर ले आया। रूह ने उसके गले में बाहें डाली। आप बताएं कितने नाराज़ हैं, उसी हिसाब से मनाऊंगी। रूह उसी के अंदाज में बोली। बहुत 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 ज़्यादा। यारम उसकी छोटी सी नाक को छूकर बोला। बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ मतलब आसानी से नहीं मानने वाले? रूह ने डरने की एक्टिंग की। बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरी छोटी सी जान को। यारम ने मुस्कुरा कर कहा। फिर तो नहीं मना पाऊंगी क्योंकि मैंने कभी इतने ज़्यादा रूठे हुए इंसान को नहीं मनाया। यारम ने एक झटके से उसे अपने ऊपर किया। ट्राई तो करो, मैं जल्दी मान जाऊंगा। यारम ने ऑफर दी। आंखें बंद करे। रूह ने कहा, किस करोगी? यारम ने मुस्कुरा कर कहा, ओफ गंदे, बंद तो करें। पहले रूह ने कहा, बेबी इस अंधेरे में तुम्हारी घुरियाँ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा किस करते हुए तुम मुझे नज़र आओगी? यारम शरारती अंदाज में बोला। लेकिन कमरे में इतना अंधेरा भी नहीं था कि यारम को नज़र ना आए। बाहर लगी लाइटिंग की वजह से अंदर कभी लाइट ऑन तो कभी ऑफ हो रही थी। लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। यारम का इरादा आज पक्का उससे किस लेने का था, तभी तो उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। रूह ने आहिस्तगी से अपना आप उसकी बाहों से छुड़वाया और उसके दिल के मकाम पर लब रख दिए। फिर वहीं अपना कान रख कर लेट गई। आपको पता है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है और ये आवाज़। यारम आपको पता है, मुझे लगता है आप हर धड़कन के साथ मेरा नाम पुकार रहे हैं। ऐसा लगता है आप अपनी हर सांस के साथ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी यारम। मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती। इसीलिए सारम के हाथों तलाक के कागजात मंगवाए थे तुमने? यारम ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं यारम, वो पेपर्स मैंने नहीं मंगवाए थे, सारिम भाई खुद लेके आए थे। कल वो मेहंदी पर आएंगे ना, आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा। वो कागजात सारिम भाई खुद लाए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। रूह ने कहा तो यारम को एक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रूह को इतनी बड़ी सज़ा दी, वो सज़ा जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन इस वक्त वो रूह का मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। वो तो ठीक है बेबी, लेकिन मैं किस फिर भी लूँगा, यारम ने मासूमियत से कहा था। उसके सीने पर सर रखे वो बेख्तियार मुस्कुराई। और अगर मैं ना दूँ तो? अब तो नखरे दिखाना बनता था। मुझे लेना आता है, बेहतर है तुम खुद ही दे दो। ये शर्म हया एक तरफ रखो और मुझे किस करो, वरना फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाद में मैं एक किस पर तो हरगिज़ नहीं टलने वाला। अब क्या एक किस पर टल जाएंगे? रूह ने बड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं, लेकिन अगर तुम खुद एक किस दोगी तो तुम्हें ज़्यादा देर पछताना ना पड़ेगा। यारम, रूह ने कुछ कहना चाहा। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो लड़की, किस मी। यारम ने उसे अपने करीब खींचा और रूह की कमर पर हाथ डाला। रूह ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की। रूह, आई एम वेटिंग, यारम ने कहा। यारम आपको पता है, मुझे सब कुछ पता है रूह, अब किस मी। यारम ने उसकी बात काटी। ओके बेबी, मैं आंखें बंद कर ली, यारम ने बात ख़त्म करते हुए कहा। यारम की आंखें बंद थी। रूह ने आखिर हार मानकर यारम के होंठों पर अपने लब रखे और उसके सीने में चेहरा छुपा गई। कमरे में यारम का कहका गूंजा। आज तुम्हारा बॉडी गार्ड कहाँ है? यारम ने उसके सर के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। तो रूह ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेबी, तुम्हारा पाला शोनू? यारम ने उसकी नकल उतारी। वो मासूमा के पास है, उसे मासूमा की आदत हो गई है, बहुत पसंद करता है। वो भी उसे मेरी तरह प्यार करती है। रूह ने सर वापस उसके सीने पर रखा, जबकि उसकी बातें फिर से शुरू हो चुकी थी। इतने दिनों से यारम ने उसकी बातें नहीं सुनी थी। कितना मिस करता था वो अपनी पुरानी रूह को। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा था। यारम बहुत खुश था। मासूमा किचन में पानी लेने आए। इत्तेफाक से शाफ भी उसी वक्त से पानी लेने आ गया। तुम मेरे पीछे आए हो? मासूमा ने उसे अपने पीछे से देखकर पूछा। और इसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो उसके साथ इतनी रूड हो जाती। इस वक्त भी वो उससे बहुत रूडली बात कर रही थी, जो कि शार्फ को बहुत तपा गई थी। हूर हो तुम या आसमान से उतरी कोई परी हो जिसके पीछे आधी रात को मैं किचन में आऊँगा? मासूमा का लहजा उसे बिल्कुल पसंद ना आया था।
اسی لیے اس طرح کی تلخ لہجے میں بولا، تمہیں پتہ ہے معصومہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہو۔ تم اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن تمہیں بعد میں پتہ چلا کہ تم نہیں ہو۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہارے پیار میں مرے جا رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہمارا پلان تھا۔ تم سارم کو پسند کرنے لگی، لیکن وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں تنہائی میں تمہارا مذاق اڑاتا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے معصومہ۔ میں تو اپنی ہار کو قبول نہیں کر پایا۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے قائل کر لوں گا۔ میں تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو شاید تم بھی مجھے چاہنے لگو۔ تم اس دن سے مجھ سے ناراض ہو۔ اس دن کے بعد تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی، اور اگر کبھی تم نے مجھ سے بات کی ہے تو اتنی روڈلی۔ تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں، سارم تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے اپنا نشانہ بنا رہا تھا۔ میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم سے روڈ مجھے ہونا چاہیے، ناراض مجھے ہونا چاہیے، نخرے مجھے دکھانے چاہیے، لیکن نہ جانے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو۔ یہ سچ ہے معصومہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تم مجھے پہلے دن سے اچھی لگتی ہو۔ میں تمہارے سامنے ہمیشہ سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ تم ایک بار تو خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور میں تمہارے جذبات کے ساتھ ایسے بھی کھیلتا تو کیا کرتی تم؟ کبھی زندگی میں مجھ سے منہ لگانا پسند کرتی؟ کیا پھر بھی اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی؟ نہیں، تم تو اپنی غلطی پر مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ تم خود غلطی کر کے سزا مجھے دے سکتی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے جلدی سے اپنا فیصلہ سنا دو تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ شار نہ جانے کب کا جا چکا تھا، جبکہ معصومہ کتنی دیر سوچتی رہی۔ کیا وہ سچ میں اپنی غلطیوں کی سزا اسے دے رہی تھی؟ کیا جو کچھ ہوا اس میں صرف غلطی اس کی اپنی تھی؟ ابھی لیلا کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ مہندی کی رسم بس شروع ہونے والی تھی۔ سب بے فکر ہو کے بیٹھے تھے جب اچانک سارم کے آنے سے پریشان ہو گئے۔ اسے یہاں کس نے بلایا؟ کوئی بھی آج کے دن اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سارم کو دیکھ کر سب کا منہ بن گیا تھا۔ جتنا برا تم نے کیا ہے سارم، اس کے بعد تو شاید میں کبھی تمہاری شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا، لیکن کیا ہے کہ تم ہمارے جاننے والوں میں سے ہو۔ اس نے دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسی لیے تمہیں اس شادی پہ بلایا۔ یارم نے مروتن ویلکم کیا، جبکہ مائرہ اور عروہ کو خضر نے خود اسپیشلی انوائٹ کیا تھا۔ رسم شروع ہونے والی تھی۔ خضر کو لیلا کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ گھورو مت، آج ہماری رسم ایک ساتھ ہوگی۔ ویسے بھی یہ شادی ہے کوئی میدان جنگ نہیں جہاں ہم لڑتے لڑتے شادی کریں گے، ایسا میری گڑیا کا کہنا ہے۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ، کیونکہ تمہارے گھورنے سے بھی ہماری رسم ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تھوڑا سا مزید اس کے قریب کھسکا۔ خضر ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میری گود میں بیٹھنا ہے کیا؟ لیلا نے تب کر کہا، مجھے اعتراض نہیں ہے، اگر جگہ کم پڑ گئی تو وہیں بیٹھ جاؤں گا۔ خضر نے آنکھ دبا کر کہا، ساری شادی کا مزہ کرکرا کر دیا تم نے۔ لیلا نے بھنا کر کہا۔ وہ جو خضر کی بے چینی کو انجوائے کر رہی تھی، خضر کا چھپ چھپ کر ان کے کمرے تک آنا، چھپ چھپ کر اسے دیکھنا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، لیلا کو بہت مزہ آ رہا تھا، اور آج بھی وہ یہ سب کچھ انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے عروہ اور سارم نے ان کو مہندی لگائی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ عروہ مسکراتے ہوئے لیلا سے ملی۔ اپنے لیے اپنی جیسی ڈھونڈی ہے، اچھا کیا، کم از کم تم تو کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہے۔ سارم نے خضر کو مہندی لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، لیکن خضر جواب میں کچھ نہیں بولا۔ اس وقت وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب یارم اور روح کی باری تھی۔ سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ یارم نے پوچھا۔ اوہو یارم، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ تیل والی پیالے اٹھائے اور تیل خضر بھائی کے سر پر لگائے۔ روح نے طریقہ بتایا اور یارم نے پیالہ اٹھایا، اور اس کے بعد جو حرکت یارم نے کی وہ لیلا کے ساتھ سب کے کہہ کے بلند کر گئی۔ یارم نے پورا کا پورا پیالہ خضر کے سر پر انڈیل دیا۔ کیا ہوا تم لوگ سب ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے ٹھیک کیا نا؟ یارم معصومیت سے بولا۔ یارم کے بچے، ذرا سا تیل لگانے کا کہا تھا، تم نے تو مجھے تیل میں نہلا دیا۔ پکا خضر، دولہا بن کر کالا کلوٹا لگے گا بیٹا، تیری یہ شادی تو برباد ہو گئی۔ شارف نے لقمہ دیا۔ اب مہندی لگانی ہے؟ یارم نے انجان بنتے پوچھا۔ کچھ نہیں لگانا میرے بھائی، تو نے جتنا لگا دیا ہے بہت ہے، تیرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا۔ خضر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اوکے فائن، میں تو صرف رزم ادا کر رہا تھا، یارم نے معصومیت سے کہا، لیکن وہ اتنا معصوم تھا نہیں کہ کوئی اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ گیا۔ میرے پیارے بھائی کو تیل سے نہلا دیا۔ روح ٹاول سے اس کا سر اور منہ صاف کرنے لگی۔ میری باری، میری باری، میری باری، شارف نے شور مچایا۔ ہاں اب آپ کی باری۔
روح نے مسکرا کر کہا تو وہ بھاگتے ہوئے آگے آیا اور خضر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معصومہ تم بھی بیٹھ جاؤ، رسم کر لو، بعد میں اکیلی رہ جاؤ گی، یارم نے کہا تو شارف مسکرایا، جبکہ اس کے اس طرح سے مسکرانے پر نہ جانے کیوں معصومہ کو شرم نے آ گھیرا۔ چلو معصومہ، یارم نے پھر سے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آ کر دوسری سائڈ پر بیٹھی اور رسم ادا کرنے لگی۔ معصومہ نے ایک نظر اٹھا کے سامنے کھڑے سارم کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج یہ شخص اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ آج اس کے مقابلے میں شارف اسے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ شارف دوگلا انسان نہیں تھا، جو دل میں رکھتا تھا وہی زبان پر رکھتا تھا۔ وہ اسے سچی محبت کرتا تھا، سارم کی طرح اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ سارم کے ساتھ کھڑی عروہ ایک مکمل کپل تھے۔ معصومہ کو اپنے آپ پر غصہ آیا، اگر یہ سب کچھ سچ ہوتا تو کیا وہ عروہ کا گھر برباد کر دیتی؟ اس نے جلدی سے نظریں پھیر کر شارف کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ معصومہ نے ساری سوچیں ذہن سے جھٹک کر رسم ادا کی، پھر مسکرا کر شارف کی طرف دیکھا جو اس کی نقل کر کے رسم ادا کر رہا تھا۔ کاپی کیٹ! وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو شارف بھی اٹھ گیا۔ رسم ادا کر کے سارے عروہ کو لے کر چلا گیا، جبکہ وہ سب اب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ لیلا کا پردہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ رسمیں ساتھ ہو رہی تھیں، جس پر اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ لیلا یار منہ ٹھیک کرو نا، ہم ایک ہی گھر میں چھپ کر تو نہیں رہ سکتے؟ خضر اسے سمجھانے لگا۔ بالکل نہیں، نکاح کے وقت دیکھنا تھا ہم نے ایک دوسرے کو، لیکن تم نے سب خراب کر دیا، اب مجھ سے بات مت کرو۔ وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔ لیلا تمہیں دکھ اس بات کا ہے کہ رسم سے پہلے خضر نے تمہیں دیکھ لیا یا خضر نے تمہیں دیکھ لیا؟ شارف نے شرارت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے خضر کو اپنے آگے پیچھے لگے دیکھ کر تم کافی انجوائے کر رہی تھی، یہ تو تمہیں دیکھنے کے لیے مرے جا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے یہی ریزن ہے تمہارا موڈ آف ہونے کا۔ ابھی تمہارا ارادہ ہمارے دلہے کو مزید تنگ کرنے کا تھا، جو فیل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا موڈ آف ہے۔ شارف نے اس کا راز کھولا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیلا نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں، جیسے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، شارف نے شرارت سے کہا۔ سب ملے ہوئے ہو، تم لگتا ہے دلہن والی میں صرف اکیلی ہی ہوں، تم سب تو اس کے ساتھ ہو۔ صبح میں اکیلی بیٹھی ہوں گی اور تم سب بارات لے کے آؤ گے، دیکھ لینا تم، لیلا نے منہ بسور کر کہا۔ نہیں لیلا، میں تمہارے ساتھ ہوں، معصومہ جھٹ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ اور میں بھی، دیکھنا ہم کل ان لڑکے والوں کی کیسے بینڈ بجاتے ہیں۔ یارم اس کے دوسری طرف آ کر بیٹھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ روح ایک نظر سارے انتظامات پر ڈال رہی تھی، کیونکہ کل نکاح تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی گڑبڑ ہو۔ جب اس نے باہر اکیلے خضر کو دیکھا، او دلہا میاں سو جائیں ورنہ صبح روپ نہیں چڑھے گا، وہ شرارت سے کہتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، جبکہ خضر کو دیکھ کر پریشان وہ بھی سیریس ہو گئی۔ کیا ہوا خضر بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ نہیں، بس اپنی فیملی کو یاد کر رہا تھا، خضر نے کہا۔ آپ کی فیملی؟ کہاں ہے آپ کی فیملی؟ روح نے پوچھا۔ تم ہو میری فیملی، خضر نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ میں تو ہوں ہی خضر بھائی، لیکن میرے علاوہ اور کون ہے یہ بتائیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ میری فیملی میں اب کوئی نہیں ہے روح، میرے ماں باپ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرے چاچا نے میری بہن کی شادی ایسے شخص سے کر دی جو پہلے سے شادی شدہ تھا، اور مجھے بھی میری بہن کے ساتھ بھیج دیا کہ بعد میں جائیداد میں ہمیں کوئی حصہ نہ دینا پڑے۔ وہ آدمی دن رات میری بہن کو مارتا پیٹتا، میں اس وقت بچہ تھا روح، کچھ نہیں کر سکتا تھا، اتنا بے بس کہ اپنی بہن کو مار کھاتے دیکھ کر صرف رو سکتا تھا۔ عمر کم اور وقت پہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میری بہن کے ہاں بچہ پیدا ہوتے ہی وہ مر گئی، اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا گیا، میں بھاگ کر یہاں آ گیا۔ خضر نے کہا۔ تو پھر اس بچے کا کیا ہوا بھائی؟ وہ پوچھنے لگی، جبکہ اس کے جواب میں خضر کچھ بھی نہیں بول پایا، وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پایا کہ وہ بچہ روح ہے اور کوئی نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یارم اچانک اس کے پیچھے سے بولا۔ میں خضر بھائی سے باتیں کر رہی تھی۔ دلہے میاں تم بھی سو جاؤ، باقی بعد میں کر لینا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں پڑ چکا تھا، تبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دلاسا دیتے انداز میں بولا اور روح کو اندر لے گیا، جبکہ خضر کتنی ہی دیر وہیں کھڑا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کی بہن بستر پر سسک کے مر گئی اور اس شخص کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ وہ کیوں اتنا بے بس تھا کہ اسے بچا نہیں پایا؟ وہ شخص اسے اپنی پہلی بیوی کے گھر لے کے گیا تھا، جو اسی طرح دن رات مارتی پیٹتی اور کھانا نہ دیتی، نوکروں کی طرح دن رات کام کرواتی، اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اسے گھر سے باہر بٹھا دیتی۔ وہ ساری رات سردی میں روتا تڑپتا، بس ایک بار روح سے ملنے کی خواہش کرتا، لیکن وہ ظالم عورت اسے روح کے پاس بھی نہ بھٹکنے دیتی۔ پھر اس نے ایک دن سوچا کیوں نہ وہ یہاں سے کہیں دور چلا جائے، پیسے کمائے اور پھر روح کو اپنے ساتھ لے کر آئے، ایک اچھا الگ گھر بنائے۔
لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے پیسے تو کما لیے لیکن اپنی روح کے سامنے نظر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہا۔ وہ کیسے اسے کہتا تھا کہ وہ ایک قاتل ہے؟ ہاں، وہ روح کو کبھی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا ماموں ایک قاتل ہے۔ بے شک اس نے کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لی تھی، کسی بے گناہ کو اپنا نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن قانون کی نظروں میں وہ ایک قاتل تھا اور روح کی نظروں میں وہ خود کو قاتل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یارم نے شادی کے تحفے میں خضر کو بہت خوبصورت فلیٹ دیا تھا، جس میں شادی کے بعد لیلا اور خضر رہنے والے تھے۔ خضر کی بارات وہیں سے چلی تھی، جبکہ لیلا کو یارم کے گھر سے رخصت کرنے والے تھے۔ بارات کے آتے ہی معصومہ نے ایک اچھی بہن ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے انہیں ویلکم کیا۔ سارم اور عروہ ان کی چھوٹی سی بارات میں شامل تھے۔ رکیں خضر بھائی، آپ اس طرح اندر نہیں آ سکتے، ابھی تو ہم نے دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے۔ معصومہ کو اسے اندر لے جاتے دیکھ روح میدان میں کودی۔ ارے ہاں، وہ تو میں بھول ہی گئی، دودھ پلائی کی رسم بھی تو ہوتی ہے۔ معصومہ نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کچن کی طرف دوڑ لگائی اور فوراً دودھ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ خضر بھائی، رسم کچھ یوں ہے کہ پہلے آپ کو اپنی جیب ہلکی کرتے ہوئے اس تھالی میں پیسے رکھنے ہوں گے، پھر یہ دودھ کا گلاس آپ کا۔ روح نے رسم بتائی۔ روح، تم ہمارے سائڈ ہو، شارف نے یاد دلایا، جسے روح اگنور کر گئی۔ مجھے بالکل پیاس نہیں لگی روح، مجھے یہ دودھ نہیں چاہیے۔ خضر نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے، دودھ تو آپ کو پینا پڑے گا۔ روح نے فوراً گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جس کی وجہ سے خضر کو جیب ہلکی کرنی پڑی۔ خضر کو لا کر ہال میں ابھی بٹھایا گیا، جہاں مولوی اور گواہ بیٹھے تھے۔ ان کے آنے کے فوراً بعد ہی نکاح شروع ہو گیا۔ لیلا کو پردے کے پیچھے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں پایا۔ پردے کے پیچھے سے بھی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ برائڈل ڈریس میں نہیں ہے۔ اس نے بہت ہلکے کام والا ڈریس پہنا تھا، جو بہت منتیں کرنے کے بعد روح اس کے لیے لائی تھی، کیونکہ شادی والے لہنگے میں تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر روح اس کے لیے ایک سمپل ڈریس لانے کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن وہ اتنا بھی سمپل نہ تھا، لیکن اتنا ہیوی بھی نہ تھا کہ لیلا پہن نہ سکے۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے کی گئی اور پھر اس کے بعد لیلا کو باہر اسٹیج پر بٹھایا گیا، اور یہاں بھی خضر جانتا تھا کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں بچے گا۔ دلہا ہونا بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس نے لیلا کے ایک طرف روح اور دوسری طرف معصومہ کو بیٹھے دیکھ کر کہا، اور ابھی آپ پر عذاب نازل ہو چکا ہے، چلے اپنی جیب خالی کرنے، ورنہ آپ کو ہم یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ معصومہ نے کہا، ہم ایک پیسہ نہیں دیں گے، فوراً اٹھو وہاں سے۔ یارم اب خضر کی ٹیم میں آ کر بولا، ارے یہ کیا بات ہوئی، ایسے نہیں ہوتا، یہ رسم ہے، چلے فوراً سے نکالیں پیسے، ورنہ ہم آپ کو اپنی دلہن نہیں دیں گے۔ روح نے کہا، تم اپنی دلہن اپنے پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے۔ یارم مکمل لڑائی کے موڈ میں بولا، جس پر خضر پریشان ہو گیا۔ اس کا بس چلے تو بارات ہی واپس لے جائے۔ تمہیں نہیں چاہیے، مجھے میری دلہن چاہیے، یہ لو۔ خضر نے فوراً جیب سے ایک گڈی نوٹوں کی نکال کے ان کی طرف بڑھائی، جن دونوں نے خوشی خوشی تھام لی۔ روح کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ جب سارم اٹھ کر اس کے پیچھے گیا، یارم نے اس طرح سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا جب اچانک کسی نے اسے زوردار دھکا مار کر پیچھے کی طرف گھسیٹا تھا۔ تم سیدھی طرح سے کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں ایک بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی سارم؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری وجہ سے ان ہاتھوں سے میں نے روح کو تکلیف دی، تمہاری وجہ سے، تمہارے ان طلاق کے کاغذات کی وجہ سے جو تم لے کے آئے تھے، جس کی سزا میں نے اسے دی۔ میں اسے اس حد تک شرمندہ ہوں کہ میں معافی تک نہیں مانگ پایا اس سے۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتے پیچھا ہمارا؟ ہاں، اسے لگاتار مارتے ہوئے بول رہا تھا۔ یارم میں روح سے پوچھنے جا رہا تھا کہ سارم ابھی بول ہی رہا تھا کہ یارم نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جھاڑا۔ اپنی زبان سے میری بیوی کا نام بھی نہیں لینا۔ دوست بن کر آئے ہو اس شادی میں، دوست بن کر رہو۔ یارم، کاظمی کی دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی سارم۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینک کر بولا اور بنا اس کی طرف دیکھے روح کے پاس کچن میں چلا گیا۔ ساری رسمیں ادا ہو چکی تھیں جب شارف نے کپل ڈانس کا شوشہ چھوڑا اور خضر اور لیلا کو میدان میں لے آیا۔ لیلا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر وہ بھی مسکرایا۔ آپ لوگ کیا صرف یہ دیکھنے آئے ہیں؟ اٹھیں، آپ ڈانس کریں۔ اس نے عروہ کو اٹھایا اور ساتھ میں سارم کو اشارہ کیا۔ سارم مسکراتے ہوئے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عروہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا، اب کبھی بھی ان کے گھر میں ننھا مہمان آنے والا تھا۔ سارم، آپ کے گال پہ کیا ہوا؟ وہ اس کا زخم دیکھ کر پوچھنے لگی۔ سارم نے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا، جس نے اسے یہ گفٹ دیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گر گیا تھا۔ سارم نے جھوٹ بولتے ہوئے اس کا ہاتھ کندھے پر رکھا، پھر شارف، روح اور یارم کو بھی میدان میں لے گیا۔ اب اس کا ارادہ خود معصومہ کی طرف جا کر اسے ڈانس کے لیے آفر کرنے کا تھا۔ معصومہ سے اپنی طرف آتا دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس سے پہلے ہی مائرہ اس کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے شارف بھیا کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ شارف نے مسکرا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مائرہ کا ہاتھ تھام کر اسے گول گول گھمانے لگا، جبکہ معصومہ شونوں کو اٹھائے دھیرے دھیرے ڈانس کر رہی تھی۔
مجھے لگتا ہے ہمیں نا بعد میں اکیلے میں ڈانس کرنا چاہیے. فی الحال میں مائرہ کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہوں. اور میرے خیال میں تمہارا شونو تمہارے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہے. اس نے روح کا دھیان شارف اور معصومہ کی طرف دلوایا. واؤ یارم، اب تو بہت سمارٹ ہو گئے ہیں. یارم نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ شارف اور معصومہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے. وہ اسے داد دیتی شونو کی طرف آئی اور معصومہ کو اس سے لے لیا، جبکہ یارم مائرہ کا ہاتھ تھام کر شارف کو اس کی طرف جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جسے سمجھتے ہی فوراً معصومہ کی طرف گیا اور اسے ڈانس کی آفر کی، جسے معصومہ نے قبول کر لیا. تو پھر کیا سوچا تم نے میری اس بات کے بارے میں؟ شارف نے پوچھا. معصومہ جانتی تھی کہ وہ کل رات والے کچن میں ہوئی بات کے بارے میں بات کر رہا ہے. معصومہ نے آہستگی سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا. مجھے منظور ہے شارف، لیکن میرے بابا کا بدلہ پورا ہونے کے بعد ہم شادی کریں گے. معصومہ آہستگی سے بولی. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں معصومہ، میں تمہارے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا. وہ تینوں پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے. روح بہت خوش ہو رہی تھی جب اس نے یارم کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری، جبکہ یارم اس کی اس ادا پر مسکرائے بنا نہ رہ سکے. رکیں خضر بھائی، ہم آپ کو ایسے ہی کمرے میں نہیں جانے دیں گے، پہلے ہمارا نیک نکالیں. روح نے دروازے پر ہی اس سے روک لیا. مطلب اب یہاں بھی پیسے دینے ہوں گے؟ بھوکی یہاں بھی مانگنے آ پہنچی. لیلا کو رخصت کر کے خضر کے نئے فلیٹ میں لایا گیا تھا اور یہاں بھی اس کے ساتھ سب لوگ آ گئے تھے. ہاں تو آپ کو کیا لگا ہم ایسے ہی آپ کو چھوڑ دیں گے؟ بتائیں اندر جانے کی مرضی ہے یا نہیں؟ روح نے پوچھا. تم دونوں صبح سے مجھے کافی حد تک لوٹ چکی ہو، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم دونوں کو دینے کے لیے. یقین نہ آئے تو مجھے چیک کر سکتی ہو، اور اگر یقین آ گیا ہو تو میری جان چھوڑ دو. خضر نے بے بسی سے منت کی تھی. بالکل بھی نہیں، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے؟ اس بار تو ہم کچھ زیادہ لیں گے. معصومہ نے زیادہ کہتے ہوئے روح کی طرف اشارہ کیا. زیادہ نہیں معصومہ، بہت زیادہ، آخر ہم نے اتنی خوبصورت لڑکی دی ہے، حق بنتا ہے. روح نے کہا. دیکھا کیسے پارٹی بدلی ہے تمہاری بہن نے؟ یارم نے کہا. ظلم کی تو انتہا ہی ہو گئی. شارف نے آہ بھرتے ہوئے یارم کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو یارم نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا. میرے بھائی اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں اسے اندر بھیجنے کے لیے اپنی جیبوں کی قربانی دینی ہوگی. شارف نے کہا. تو یارم نے اپنی جیب سے جو بھی آیا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. پھر شارف نے بھی یہی عمل دہرایا اور پیسے ان کے حوالے کر دیے، جس کے بعد دونوں نے ہنسی خوشی اس کا راستہ چھوڑ کر اسے اندر بھیج دیا. لیلا بہت خوبصورت لگ رہی تھی. خضر کا دل چاہا آج اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دے. وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا. لیلا ذرا سے پیچھے ہٹی. تم شرما رہی ہو مجھ سے؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا. دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کیوں شرمانے لگی تم سے؟ لیلا اپنی شرم چھپا کر اسے ڈپٹتے ہوئے بولی. اچھا مجھے لگا شاید آج ہی کوئی شرم کر لو. خضر شرارت سے بولا تو لیلا نے اسے گھور کر دیکھا. خضر کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا. بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے پتا ہے تم شرمانے والی چیز بالکل بھی نہیں ہو. خضر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا. تھینک یو، لیکن تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ لیلا نے اس کی تعریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی پریشانی کی وجہ جاننی چاہی. کتنا اچھا ہوتا ہے لیلا آج جو مجھے بھائی کی جگہ ماموں بنا کر اس کمرے میں بھیج دی. کتنا اچھا ہوتا نا وہ میرے نکاح میں میری بہن کی جگہ میری بھانجی بن کر شریک ہوتی. خضر نے کہا. تم اسے بتا دیتے کہ تم اس کے بھائی نہیں اس کے ماموں ہو. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اسے یہ بات چھپا کیوں رہے ہو؟ لیلا نے پوچھا. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرے. جانتی ہو لیلا، جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کا ماموں ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں تو جانتی ہو اسے کتنا برا لگے گا. وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی اور میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا. تم اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتے اور یارم کو اس پر سختی کرنے کا مشورہ دے سکتے ہو. لیلا نے طنز کیا. اندازہ بھی ہے تمہیں خضر تم نے یارم کو اس پر کتنی سختی کرنے پر مجبور کیا؟ یارم نے جو کچھ بھی کیا تمہارے کہنے پر کیا تھا. بھولو مت وہ تمہاری بھانجی ہے. تم اپنی بھانجی پر اتنا ظلم کیسے ہوتے دیکھ سکتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے لیلا میں اس کی تکلیف انجوائے کرتا ہوں؟ مجھے مزہ آتا ہے اپنی روح کو تکلیف میں دیکھ کر. اسے درد دیکھ کر مجھے خوشی ملتی ہے. نہیں لیلا، اسے تکلیف دیکھ کر مجھے خود تکلیف ہوتی ہے. اس کا درد میں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن شاید تم نے یارم کا درد نہیں دیکھا. ان 4 ماہ میں یارم کس حد تک بدل چکا ہے تم نے شاید کبھی نوٹ نہیں کیا لیلا. میں نوٹ کیا ہے. یارم اس حد تک بدل چکا تھا کہ اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا ہے لیلا. وہ بھول چکا تھا کہ وہ ایک درندہ ہے. وہ بھول چکا تھا کہ وہ لوگوں کی جان لیتا ہے. وہ بھول چکا تھا کہ وہ ڈیول ہے. وہ اپنی پہچان کھو بیٹھا تھا. میں نے اسے اس کی پہچان واپس دی ہے. وہ روح کے لیے بدل رہا تھا. روح اس کے اندر تک بس چکی ہے لیلا، لیکن اگر روح اس کی زندگی میں نہ رہتی تو یارم بھی نہ رہتا. یارم روح کے لیے مر سکتا ہے
اگر وہ اسے یہ سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کرے تو وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گا. اگر اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو جو عہد ہم نے بچپن میں کیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ کہ ہم کسی عورت پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، کسی عورت کی آبرو کو لوٹنے نہیں دیں گے، کسی کو سارے بازار بیکنے نہیں دیں گے. میں مانتا ہوں ہم ہر ایک عورت کو نہیں بچا سکتے، لیکن اگر یارم یہاں سے ہٹ گیا، اگر اس نے یہ کام چھوڑ دیا، تو میں، تم اور شارف ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیلا. یارم ہیں تو ہم ہیں، اور میں صرف اپنی بھانجی کے لیے ان ہزار ماؤں بہنوں کی عزت لوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. لیکن میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ یارم روح کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی لیے میں نے یارم کو روح پر سختی کرنے کے لیے کہا کہ زبردستی ہی صحیح وہ اس کے ساتھ رہے، کیونکہ اگر روح سے چھوڑ جاتی تو یارم مر جاتا اور ہم ایک مردہ انسان کے ساتھ اپنا مشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تمہیں پتہ ہے جس طرح سے قانون کی دنیا میں مینشنز ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری دنیا پہ بھی مشینیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم قانون توڑ کر اپنا مشن پورا کرتے ہیں. میں نے یارم کو روح پر سختی کرنے کے لیے کہا تھا کہ نہ تو یارم یہ کام چھوڑے اور نہ ہی روح اسے چھوڑ کر جائے. اور ویسے بھی وہ روح کے سامنے اپنی جھوٹی پہچان بنا رہا تھا. وہ روح سے ہر بات میں جھوٹ بول رہا تھا. وہ روح کی نظروں میں ایک بہت اچھا انسان بن کے رہنا چاہتا تھا. جانتی ہو لیلا، روح کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ کیونکہ یارم نے اس کے سامنے ایک جھوٹی پہچان بنائی تھی. یارم نے اپنے آپ کو غلط طریقے سے اس کے سامنے پیش کیا تھا. اگر پہلے دن ہی یارم اسے بتا دیتا کہ وہ کیا ہے اور اس کے سامنے اپنی سچی پہچان بناتا، تو روح میں کبھی اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ اسے چھوڑنے کی بات کرے. لیکن ڈر سے انسان اور زیادہ بے بس ہو جاتا ہے. اب روح بھی یارم کو بہت چاہتی ہے، اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور اسے یقین ہے کہ یارم اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا. اب صرف یارم ہی نہیں بلکہ روح بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں. روح میری بچی ہے لیلا، اس سے زیادہ محبت میں کسی سے نہیں کر سکتا، لیکن میں وہ ظلم کسی اور کی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا جو میری بہن کے ساتھ ہوا. تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی میرے چاچو نے میری بہن کو 20,000 میں بیچ دیا، اور اس 20,000 کی قیمت میری بہن نے دن رات مار کھا کے چکائی ہے. خضر نے اپنی آنکھوں میں آیا آنسو بے دردی سے صاف کیا. ہم جس دن پاکستان سے بھاگ کر یہاں آئے تھے نا لیلا، اس دن ہم نے قسم کھائی تھی ہم اپنے سامنے آئی ہر مجبور عورت کو انصاف دلائیں گے، اور ہم اپنے اس وعدے پر آج بھی قائم ہیں. میں بھٹکوں گا نہیں اور یارم کو بھٹکنے نہیں دوں گا. ہمیں مرتے دم تک اپنا عہد نبھانا ہے. خضر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے لیلا کو شرمندہ کر دیا تھا. لیکن خضر، تمہیں کیا پتہ چلا کہ روح تمہاری بھانجی؟ جب یارم اور روح ہنی مون پر گئے تھے اور یارم اپنا فون مجھے دے کر گیا تھا، ایک دن فاطمہ بی بی کا فون آیا تھا. ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں ان سے باتیں کرنے لگا. باتوں میں مجھے روح کے بارے میں بتانے لگی. اپنی باتوں میں انہوں نے تعظیم باجی کا نام لیا. روح کے نام پر تو مجھے پہلے ہی شک تھا، کیونکہ روح کا نام میں نے خود رکھا تھا، روح نور. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں اور 3 سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی. اس کے بعد میں نے ان کی ساری انفارمیشنز نکالی تو ساری سچائی اپنے آپ میرے سامنے آ گئی. میں روح کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا کب وہ یہاں آئے گی اور میں اسے بتاؤں گا کہ میں اس کا ماموں ہوں. پھر وہ انتظار ڈر میں بدلنے لگا. یارم نے فون پر مجھے بتایا کہ اس نے وہاں 2 لوگوں کی زبان کاٹ دی ہے، جس کے بعد روح کے ریئیکشن نے یارم کو ڈرا دیا. وہ سچائی جانے بغیر میرے ساتھ ہے تو لیلا، اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو یقین مانو وہ کبھی میرا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہے گی. کیونکہ یارم کی سچائی پتہ چلنے کے بعد اس نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے سب جانتے ہیں. میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا لیلا. خضر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا. ویسے تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی؟ خضر نے موضوع بدلا. میں تم سے شرماؤں گی؟ اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے. لیلا اترا کر بولی. اور اگر میں تمہیں شرمانے پر مجبور کر دوں تو؟ خضر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا. بات کی بات میں دیکھی جائے گی، لیلا نے ایک ادا سے کہا. اور میں اگر ابھی دیکھنا چاہوں تو؟ خضر شرارت سے کہتے اس کے چہرے پر جھکا تھا. لیلا نے ہنستے ہوئے اس کی پناہ میں اپنی جگہ بنائی. انہیں فلیٹ میں چھوڑ کر وہ چاروں واپس اپنے اپنے گھر آ گئے تھے. وہ گاڑی روک کر کمرے میں آیا تو روح اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی. ارے یہ کیا تم نے چینج کر لیا؟ یارم نے منہ بنایا. ہاں تو انہیں کپڑوں میں سو جاتی. نہیں، میرا انتظار ہی کر لیتی. میں آتا، تمہاری تھوڑی سی تعریف کرتا، اور ویسے بھی ابھی تک تو میں نے تمہارے ساتھ ڈانس بھی نہیں کیا. یارم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اس نے باہوں میں لے لیا. میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے. روح نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے نخرے دکھائے. اور میں تمہیں سونے دوں گا؟ جو وہ کوفتہ ڈے، یارم نے کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرا. روح نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا. تمہیں پتہ ہے روح تم کیا ہو؟
وہ اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پوچھنے لگا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ اینجل، ایک فرشتہ جسے شیطان کے لیے بنایا گیا ہے، یارم بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ کیول ایک شیطان، لوگوں کی جان لینے والا حیوان جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا، لیکن تم نے اسے محبت کرنا سکھایا ہے۔ مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا رو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ آپ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولیے گا یارم، چھوٹا بڑا جیسا بھی ہے، ہمیشہ سچ۔ میں سب کچھ سہ لوں گی، سب کچھ قبول کر لوں گی، لیکن اب مزید جھوٹ میں برداشت نہیں کروں گی۔ وعدہ کریں آپ کبھی بھی کوئی بھی سچائی مجھ سے نہیں چھپائیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ یارم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ کبھی نہیں، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا، یہ جانے بغیر کہ ایک بہت بڑا سچ اس نے اب تک روح سے چھپایا ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جس کے سامنے سارے سچ بے مول ہیں۔ خضر کی آنکھ کھلی تو لیلا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت لمبے بال سنوار رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، جب لیلا کا دھیان اس کی طرف گیا۔ اچھا ہوا خضر تم جاگ گئے، یہ ڈریسز دیکھو کون سا پہنوں؟ اسے جاگتا پا کر وہ فوراً ہی اپنے مطلب کے کام پر آ گئی۔ پہلے خضر نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن جیسے ہی دھیان اس کی ڈریس پر گیا، دل چاہا دونوں ڈریسز اس کے ہاتھ چھین کر آگ لگا دے۔ لیلا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ایسی ڈریس پہنو گی؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنا غصہ کنٹرول نہ کر سکا۔ ہاں کیا خرابی ہے ڈریس میں؟ اس کے غصے کی وجہ لیلا سمجھ نہیں پائی تھی۔ صحیح کیا ہے اس ڈریس میں جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ پیچھے سے سارا پھٹا ہے، آگے سارا پھٹا ہوا ہے۔ خضر کے سر سے دھماکے نکلنے لگے اس کے کپڑے دیکھ کر۔ خضر یہ پھٹا ہوا نہیں ہے، یہ میرا ڈیزائنر ڈریس ہے۔ لیلا نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ڈریس چھینا۔ لیلا ڈیزائنر؟ ہاں اسے ڈیزائنر ڈریس کون کہتا ہے؟ حالت دیکھو اس کی۔ اس کے سامنے ڈریس کو الٹ پلٹ کر دکھانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ میں نے اسپیشل شادی کے بعد پہننے کے لیے بنوایا تھا اور تم؟ لیلا نے روٹنے والے انداز میں کہا۔ ہاں کیونکہ یہ انتہائی بیہودہ اور بکواس ڈریس ہے۔ خضر اب بھی باز نہ آیا۔ کیا خرابی ہے اس میں، ذرا بتانا پسند کرو گے مجھے؟ اب لیلا کو بھی اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا۔ اس میں اچھا کیا ہے لیلا کہ یہ ڈریس پہننے کے لائق ہے؟ ایسے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ جس میں تمہارے جسم چھپنے سے زیادہ نمایاں ہو؟ خضر نے اسے وجہ سمجھانی چاہیے۔ خضر میں شادی سے پہلے بھی ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی، تب تو تم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ تب میں تمہیں روکنے کا حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اب رکھتا ہوں، اور میں اپنی بیوی کو پوری دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننے دوں گا۔ خضر نے اس کے ہاتھوں ڈریس چھینی اور ونڈو سے باہر پھینک دی۔ تم نے میرا اتنا مہنگا ڈریس اٹھا کر باہر پھینک دیا؟ لیلا غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت اور مہنگا ڈریس لے کر دوں گا اور اس لائق ہوگا کہ پہنا جا سکے۔ خضر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کا ارادہ اسے منانے کا تھا۔ اچھا نا بابا، سوری بول تو رہا ہوں، اب کیا نئی زندگی کی پہلی صبح ہی مجھ سے لڑنے لگو گی؟ وہ اسے پیار سے منانے لگا، جبکہ لیلا کا بھی اس سے ناراض ہونے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ کیا بات ہے، آج تو آپ صبح صبح یہاں تشریف لے آئی؟ شارف نے اسے آفس سے اندر آتے دیکھ کر کہا۔ ہاں کیونکہ سر نے مجھے کہا تھا کہ بیچارے تم اکیلے کام کر رہے ہو تو مجھے تم پر ترس آ گیا، تو سوچا کیوں نہ تھوڑی تمہاری ہیلپ کر دوں۔ معصومہ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تو کیا کیا ہیلپ کرو گی تم میری؟ شارف اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کیا ہیلپ چاہیے تمہیں میری؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ ہیلپ تو بہت ساری چاہیے، جیسے کہ خضر کے ولیمے کی تیاری کرنی ہے جس میں تمہاری بہت ساری مدد چاہیے ہوگی۔ شارف اب بالکل سیریس انداز میں بولا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہال چل کے وہاں کی ڈیکوریشن دیکھنی ہے۔ شارف نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ کل رات سارم نے اسے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے معصومہ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر ٹھیک نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہے۔ نہ جانے کیوں معصومہ کو اس کا معافی مانگنا برا نہ لگا، شاید وہ اس سے یہی امید رکھتی تھی۔ جب اس نے کل رات شارف کا ہاتھ تھام کے اسے معاف کیا، نہ جانے کیوں اسے شارف اپنا مضبوط سہارا لگا۔ شارف نے اسے وعدہ نبھانے کا، وفا نبھانے کا کوئی وعدہ نہ کیا، لیکن پھر بھی معصومہ کو یقین تھا کہ وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ کب سے روح کو جگانے کی کوشش میں لگا تھا، لیکن شاید اس شادی کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ تھک چکی تھی۔ سارے کام بھی تو اس نے خود کیے تھے، اور اس سب میں سب سے زیادہ اہم ذمہ داری روح نے سنبھالی تھی۔ میری جان اٹھ جاؤ، کتنا سونا ہے تم نے؟ وہ جو جاگنگ کر کے واپس آیا تھا تب بھی وہ مزے سے سو رہی تھی۔ روح اب تم نہیں جاگی تو میں تمہیں اپنے طریقے سے جگاؤں گا۔
یارم نے ہمیشہ کی طرح دھمکی دی، لیکن شاید وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی۔ لڑکی، اب میری کوئی غلطی نہیں ہے، اب تم خود مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ روح، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، یارم نے اسے آخری دھمکی دی، اب مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ یارم کہتے اس کے لبوں پر جھکا اور بھرپور استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے روح فوراً جاگی۔ بہت ہی گندے انسان ہیں آپ، روح سے دھکا دیتے ہوئے بولی، جبکہ یارم کا کہکا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے پاس تمہیں جگانے کا اتنا اچھا طریقہ ہے تو میں سوچتا ہوں میں اتنی محنت کیوں کرتا رہتا ہوں۔ وہ اب بھی ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ اسے خود سے دور کرتی اٹھ کر واش روم میں جانے لگی جب یارم کا فون بجنے لگا۔ ہاں سارم، بولو کیوں فون کیا مجھے؟ یارم کا موڈ صبح صبح بگڑ گیا۔ پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو پھر بتاتا ہوں۔ سارم خوشگوار لہجے میں مخاطب ہوا۔ سارم، میرا اس وقت تم سے بات کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تمہاری بکواس سننے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں۔ وہ فون بند کرنے لگا کہ سارم بول پڑا، میں باپ بن گیا ہوں۔ سارم نے جلدی سے کہا، کیا بول رہا ہے یار؟ عروہ ٹھیک ہے نا؟ یارم نے فوراً پوچھا۔ میں اور روح 10 منٹ میں تیرے گھر پہنچ رہے ہیں۔ یارم نے کہا، ارے گھر نہیں، ہم ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ میں تجھے ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، اور اکیلے مت آنا، سب کو لے کر آنا۔ میں چاہتا ہوں میری خوشی میرے سب دوست شامل ہوں۔ سارم نے کہا، ٹھیک ہے، میں سب کو بولتا ہوں۔ روح، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں خضر اور شاف کو فون کر لوں۔ تیار کیوں ہونا ہے؟ روح نے پوچھا۔ سارم کے گھر بیبی ہوا ہے، ہم اسے دیکھنے اسپتال جا رہے ہیں۔ یارم نے مسکرا کر بتایا اور فون اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، چھوٹے چھوٹے بیبی تو بہت کیوٹ ہوتے ہیں، میں بھی چلوں گی۔ وہ فوراً تیار ہونے چلی گئی۔ یہ کتنا پیارا ہے، اس کے گال کتنے ریڈ ہیں نا؟ لیلا اس کے چھوٹے چھوٹے گال چھوتے ہوئے بولی۔ یہ میرا بھائی نا، اس لیے اتنا پالا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس لیے اتنا پیارا ہے۔ مائرہ نے بیڈ پہ کھڑے ہو کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، سنو، مجھے بھی ایسا ہی بیبی چاہیے۔ خضر نے لیلا کے کندھے پر ٹھوڑی رکھتے ہوئے پیچھے سے بیبی کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی کب لا کے دے رہے ہو؟ لیلا اس کی طرف پلٹ کر پوچھنے لگی۔ میں نہیں لا کے دے رہا، تم لا کے دو گی۔ خضر نے فوراً کہا، اب میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے کہ میں اپنا بچہ تمہیں دے دوں گی۔ لیلا اسے گھور کر بولی، کیا مطلب ہے لیلا بیبی؟ ہم دونوں کا ہوگا بیبی؟ خضر کو آج ہی پریشانی کھانے لگی۔ بالکل نہیں، پہلا بیبی میرا اکیلا ہوگا، اس کے بعد تم لے لینا سارے کے سارے۔ لیلا نے دریا دلی دکھاتے ہوئے کہا، کیا مطلب سارے کے سارے میں لے لوں؟ خضر کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ کتنے بچے ہوں گے ہمارے؟ خضر نے انگلیوں پر گنتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو خضر، مجھے بہت سارے بچے چاہیے، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں نے تو اتنے سارے نام سوچ کے رکھے ہیں، میں سارے کے سارے نام رکھوں گی اپنے بچوں کے۔ لیلا نے ایک نظریے سے دیکھا اور پھر بیبی کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ خضر صرف سر ہلا کے رہ گیا۔ ہائے، کتنا پیارا ہے نا؟ معصومہ کب سے اسے لیے اڑے جا رہی تھی۔ انشاءاللہ۔ شارف آہستہ سے اس کے کان میں بڑبڑا کر پیچھے ہوا، جبکہ معصومہ شرم و حیا سے اپنا سر تک نہ اٹھا پائی تھی۔ اب مجھے صبر نہیں ہوگا، مجھے میرا بیبی چاہیے۔ یارم ضدی انداز میں اس کے کان کے قریب بولا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں؟ روح نے یاد دلاتے ہوئے اسے گھورا۔ ہاں تو کیا، ہاسپٹل میں ہم اپنی بیبی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ یارم نے اسے اور زیادہ گھورا۔ یارم کو ابھی تو سیریس ہو جایا کریں۔ روح شرماتے ہوئے عروہ کے قریب جا کر رکی۔ روح کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی، لیکن آج انہیں سارم کے گھر جانا تھا۔ عروہ نے لیلا اور خضر کے لیے اپنے گھر پر دعوت رکھی تھی، اور اسی لیے معصومہ اور روح نے اس کی مدد کرنے کے لیے صبح ہی صبح جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ معصومہ یہاں آئی تو روح کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا روح، تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو، روح نے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے روح کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ اسے مسکرا کر یقین دلاتے ہوئے باہر کی طرف چل دی۔ ارے لڑکیوں، مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دو۔ عروہ ہر 2 منٹ کے بعد کچن میں پہنچ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جا کے بیبی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ بیبی کا خیال نہیں رکھ سکتی تو اسے بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ روح کو ہر وقت بہانہ چاہیے تھا اس چھوٹے سے گول مٹول بیبی کے پاس جانے کا۔ عروہ کی ایک بھی نہ سنتے انہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ سب کچھ معصومہ اور روح نے بنایا تھا، جبکہ لیلا تو اپنے آپ کو VIP کہہ رہی تھی، آخر اس کے لیے دعوت رکھی گئی تھی۔ اور شارف، وہ تو معصومہ کے آگے پیچھے لگا تھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر 2 منٹ کے بعد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا، کچھ چاہیے میں لے آؤں؟ جبکہ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر روح اور لیلا دل ہی دل میں مسکرائے جا رہی تھیں۔
جبکہ خضر اور یارم دونوں ہی کام پر تھے، ان کو شام میں یہاں آنا تھا۔ سارم کو معصومہ کے لیے شارف کا یہ پیار دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ایک معصومہ کا دل دکھانے پر وہ جتنا پریشان تھا، شارف کی فکر دیکھ کر اسے اتنی ہی خوشی ہوئی تھی۔ شام میں سب لوگ سارم کی طرف تھے۔ کھانا بہت آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کرے، سارم ان کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ ان کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ چاہے اپنی تکلیفوں میں اسے شامل نہ کر سکیں، لیکن ان کی خوشیوں پر وہ پہلا حق رکھتا تھا۔ یارم نے روح کو یہ تو کہہ دیا کہ سارم یہ صرف میڈلز کے لیے کرتا ہے، جبکہ دل سے وہ بھی جانتا تھا کہ سارم اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ ہنی مون پر کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سارم نے ریلا اور خضر سے پوچھا۔ فی الحال ہم نے کچھ سوچا نہیں، خضر نے جواب دیا۔ جب سارم نے ایک لفافہ ان کی طرف بڑھایا، یہ ہماری طرف سے تم دونوں کی شادی کا گفٹ۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس لفافے کو تھام لیا جس میں ترکی ہنی مون کی 2 ٹکٹس تھیں۔ تھینکس، لیلا نے مسکرا کر کہا۔ سارم کے گھر سے وہ سب لوگ یارم کی گاڑی میں آئے تھے۔ ان سب کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر وہ روح کو لے کر گھر آ گیا۔ روح کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے شاید آتے ہی سو گئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ جب روح کو باہر دیکھا تو وہ بھی باہر ہی آ گیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی، بس اسی لیے باہر آئی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تو مجھے جگا لیتی، وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولا۔ آپ کو جگا لیتی تو کیا مجھے لوری گا کے سلاتے؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولی۔ بیبی، تمہارے لیے یہ کام بھی میں بہت دل سے کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب لے گیا۔ روح مسکرانے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم دن بدن اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو کبھی بری بھی لگتی ہوں؟ روح نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ نہیں، تم تو پہلے دن سے ہی قیامت ڈھا رہی ہو۔ یارم، آپ نے پہلی بار مجھے کہاں دیکھا؟ میرا مطلب ہے آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیسے کیا؟ روح پوچھنے لگی۔ نہیں نا، میں سچی پوچھ رہی ہوں، آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے آپ نے میرے گھر رشتہ کیسے بھیجا؟ ہماری شادی کیسے ہوئی؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا تو یارم خاموش ہو گیا۔ ہماری شادی تمہارے یہاں آنے کے بعد ہمارے فلیٹ میں ہوئی تھی۔ ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہتے ہوئے کہا۔ قبول تو میں آپ کو پہلے ہی کر چکی تھی۔ روح مسکرائی، جبکہ اس کی اس مسکراہٹ پر یارم اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ روح، ہمارے نکاح کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ یارم پوچھنے لگا۔ یارم، نکاح کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ روح الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا روح، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فون پہ ہوئے اس نکاح کی تمہاری نظروں میں کیا اہمیت ہے؟ یارم بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم، وہ نکاح ہے ہمارا جس نے مجھے آپ کا کر دیا، جس نے مجھے آپ کے نام لکھ دیا، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں آپ کے پاس آ گئی، روح مسکراتے ہوئے بولی۔ اور اس نکاح کی جو ہم نے فلیٹ میں کیا؟ یارم پھر سے پوچھنے لگا تو روح اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی نکاح تھا یارم، لیکن ہمارا نکاح تو پہلے ہو چکا تھا۔ آپ فون پہ ہوئے اس نکاح کو قبول نہیں کر پائے تھے، اس لیے آپ نے دوسری بار نکاح کیا۔ لیکن میں آپ کے پاس آئی، آپ کے ساتھ رہنے لگی، آپ سے محبت کرنے لگی، کیونکہ مجھے آپ کے نکاح میں باندھ کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ روح، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ یارم اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا، لیکن صبح کے 4:30 بجے اسے کیا کام ہو سکتا ہے؟ روح سوچ میں پڑ گئی۔ یارم صبح تک گھر واپس نہیں آیا۔ پہلے روح اس کا انتظار کرتی رہی، اسے لگا کہ شاید وہ اپنے کام پر چلا گیا ہوگا۔ شفا اور میری کے آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرنے چلی گئی، کیونکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی جب معصومہ شونو کو واپس لے کر آئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ معصومہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، کل سے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج صبح یارم کو بتانے والی تھی، لیکن وہ صبح نکل گئے، ورنہ ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی۔ روح نے اپنا چکراتا ہوا سر تھام کر بتایا۔ ارے یار، تم میرے ساتھ چلو نا، میں تمہیں ہسپتال لے چلتی ہوں، اور یارم سر کو میں ابھی فون کر کے بتا دیتی ہوں۔ چلو اٹھو۔ معصومہ نے اپنا فون نکالتے ہوئے یارم کا نمبر ملایا، جبکہ روح کو اپنی طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معصومہ کے ساتھ اسپتال آ گئی، جبکہ یارم نے کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں ہسپتال پہنچ جائے گا۔ آپ ویٹ کریں، کچھ دیر میں رپورٹ آپ کو مل جائے گی۔ ڈاکٹر اسے بول کر اندر چلی گئی، جبکہ معصومہ اسے تھام کر باہر بٹھا چکی تھی۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کتنی لاپرواہ ہو تم۔ ہمیں نہ بتاتی، کم از کم سر کو تو بتا دیتی، معصومہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ارے یار، میں کل تک بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں آج ہی یہ سر گھوم رہا ہے۔ ہائے، ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز ہے۔ ڈاکٹر کیسے مسکرا رہی تھی؟ معصومہ نے شرارت سے کہا تو روح شرمانے لگی۔ ہائے روح، سچ میں اگر یہ ہو جائے تو تمہارا بھی گول مٹول سا پیارا سا بیبی
معصومہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جڑے خیالی دنیا میں کھو چکی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ معصومہ زور سے اسے اپنے گلے لگاتے ایکسائٹمنٹ میں دعا کرنے لگی۔ آمین، روح بے ساختہ بولی۔ ارے بھابھی جی آپ یہاں؟ ڈاکٹر اسے رپورٹ دینے والی تھی جب پیچھے سے فرقان نے اچانک آ کر اسے پکارا۔ معصومہ فرقان کو دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے گھبرا گئی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ روح تو اب یارم کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ کیسی ہیں آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا، میں فرقان ڈیول کا آدمی ہوں۔ جی، آپ کے شوہر سے وفاداری کرنا تو میرا مقصد ہے، انہی کے لیے کام کرتا ہوں میں، ان کو دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ڈیول تو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ آپ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ آپ اس کی محبت کا اندازہ یہیں سے لگا سکتی ہیں کہ اس نے شیخ کو قتل کر کے آپ سے نکاح کر لیا۔ اسے فرقان بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کے بات کرنے کا انداز، اس طرح سے اسے مخاطب کر کے یارم کے بارے میں بات کرنا اور پھر اچانک ہی اس کے سر پر دھماکہ کرنا۔ روح اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈیول نے شیخ شمس کا قتل آپ کے لیے کیا تھا۔ وہ آپ سے اس حد تک محبت کر بیٹھا کہ آپ کے پہلے شوہر کو ہی۔ فرقان ابھی بول ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یارم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے ڈیول تم آ گئے، میں تمہارے بارے میں ہی بھابھی جی سے بات کر رہا تھا، فرقان مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اب روح کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ روح میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ اسے یقین تھا وہ روح کو بہت کچھ بتا چکا ہے، شمس کا نام تو وہ سن چکا تھا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی روح نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اس سے دور ہوتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔